ابو سلیم چھوٹے شہر کا لڑکا ممبئی کا ڈان کیسے بن گیا؟ ممبئی کی مخصوص ٹاڈا عدالت نے 1993 میں ہونے والے دھماکوں کے معاملے میں ابو سلیم کو عمر قید کی سزا سنائی تھی۔ انڈین ریاست اتر پردیش سے نکل کر انڈر ورلڈ سے تعلقات قائم کرنے والے ابو سلیم کے نام کے ساتھ اکثر انڈر ورلڈ ڈان کا تخلص بھی لگایا جاتا ہے۔ حالانکہ ابو سلیم کے سفر پر قریبی نظر رکھنے والوں کا دعویٰ ہے کہ وہ کبھی انڈر ورلڈ ڈان نہیں تھے، بلکہ 1993 کے دھماکوں سے پہلے وہ داؤد ابراہیم کے بھائی انیس ابراہیم کے ڈرائیور کا کام کرتے تھے۔ ابو سلیم پر کتاب لکھنے والے سینئر صحافی حسین زیدی کا دعویٰ ہے کہ سلیم پر جیل میں رہنے کے دوران جو حملے ہوئے ان کی اہم وجہ یہ ہے کہ باقی گینگسٹر کے درمیان انہیں ڈان جیسا رتبہ حاصل نہیں ہے۔ ابو سلیم کی شروع کی زندگی کافی تنگ حالی میں گزری۔ ابو سلیم کا خاندان اتر پردیش کے اعظم گڑھ ضلع میں سرائے میر سے تعلق رکھتا تھا۔ ان کے والد قیوم انصاری وکیل تھے۔ ان کے 4 بیٹے اور 3 بیٹیاں تھیں۔ قیوم انصاری کے انتقال کے بعد ان کے خاندان کو انتہائی غربت میں گزارا کرنا پڑا۔ ابو سلیم کی ماں نے چھوٹے موٹے کام کر کے خاندان کو پالا۔ عبدالقیوم انصاری سرائے میر سے نزدیکی شہروں کی عدالت میں مقدموں کے لیے جایا کرتے تھے۔ ایک بار وہ اپنی موٹر سائیکل پر جا رہے تھے جب ایک حادثے کا شکار ہو گئے۔ موقع پر ہی ان کی موت ہو گئی۔ ابو سلیم کو ان کے چچا نے پال پوس کر بڑا کیا۔ حسین زیدی بتاتے ہیں کہ بڑا ہونے کے بعد ابو سلیم کام کی تلاش میں دلی آ گئے، جہاں انہوں نے کچھ عرصے تک بائک ریپیئر کرنے کا کام کیا، لیکن وہاں کچھ بات نہیں بنی اور وہ 20-22 برس کی عمر میں ممبئی آ گئے۔ زیدی کے مطابق اس وقت یعنی 1990 کے دور میں ممبئی کے ایک چھوٹے سے شاپنگ سینٹر میں ابو سلیم ایک دکان میں بیلٹ اور فیشن کی چیزیں بیچا کرتے تھے۔ سن 1980 اور 90 تک کا ماحول ایسا تھا کہ ہر کوئی شہر کا بڑا گنڈا یا بھائی بننا چاہتا تھا۔ بیشتر کے لیے داؤد ابراہیم رول ماڈل بن چکا تھا۔ شاپنگ سینٹر میں بھی کئی ایسے لوگ آتے تھے جو ہنڈا گردی کرتے تھے اور ابو سلیم ان سے کافی متاثر تھے۔ اس دور میں اگر کوئی کھلے عام جا کر کسی کو کہتا کہ وہ داؤد ابراہیم کا آدمی ہے تو اسے بری بات نہیں سمجھا جاتا تھا۔ لوگوں میں اس نام کا ڈر تھا۔ حالانکہ آج کوئی اس طرح کی باتیں کھل کر نہیں کہتا۔ دن میں دکان پر بیٹھنے کے بعد رات کو ابو سلیم انہی لوگوں کے ساتھ گھومنے پھرنے نکل جاتے تھے۔ دیکھتے دیکھتے وہ داؤد کے چھوٹے بھائی انیس ابراہیم کے لیے سونے کی سمگلنگ کرنے لگے۔ وہ ڈیلیوری کے لیے اکثر ابو سلیم کو کچھ اور لڑکوں کے ساتھ بلا لیا کرتے تھے۔ اس طرح سونے کی سمگلنگ کے بارے میں ابو سلیم کو کافی معلومات ہو گئیں۔ انیس فون پر ابو سلیم کو ہدایات دیا کرتے تھے۔ حالانکہ وہ براہ راست داؤد سے رابطے میں نہیں تھے، لیکن وہ خود کو اہم سمجھنے لگے تھے۔ اس درمیان میں ابو سلیم کا بالی ووڈ سے کوئی رشتہ قائم تو نہیں ہوا تھا، لیکن انہوں نے نرموہی نام کی ایک فلم بنانے کی کوشش ضرور کی تھی۔ انہوں نے اس کے لیے 11 گانے بھی ریکارڈ کیے تھے اور خود ہی ہیرو بھی بنے تھے، لیکن آدھا ایک گھنٹے کی شوٹنگ کے بعد انہوں نے یہ فلم چھوڑ دی۔ اس کے بعد انہیں سمیرہ نامی ایک لڑکی سے محبت ہو گئی۔ دونوں نے بھاگ کر شادی کر لی۔ سمیرہ نابالغ تھی اور اس کے گھر والوں نے ابو سلیم پر مقدمہ کر دیا، لیکن سمیرہ کی رضامندی کی وجہ سے ابو سلیم بچ گئے اور دونوں ساتھ رہنے لگے۔ حسین زیدی کے مطابق 1993 میں بالی ووڈ اداکار سنجے دت نے انیس کو فون کیا اور کہا کہ انہیں دھمکیاں مل رہی ہیں اور اپنی حفاظت کے لیے انہیں ایک گن چاہیے۔ انیس نے ابو سلیم کو فون کر کے کہا جا کر سنجو کو مشین دے آؤ۔ اس دن زندگی میں پہلی مرتبہ ابو سلیم کی ملاقات کسی فلم سٹار سے ہوئی تھی۔ ممبئی دھماکوں کے بعد جو بیانات درج کیے گئے تھے ان میں ابو سلیم نے قبول کیا کہ وہ اپنے سامنے کسی فلم سٹار کو دیکھ کر حیران رہ گئے تھے اور انہوں نے کم از کم 3 مرتبہ سنجے دت کو گلے لگایا تھا۔ انڈیا میں میڈیا نے انہیں ڈان ضرور کہا، لیکن ان کے خلاف کوئی بڑے معاملے نہیں تھے۔ گن پہنچانا ہی ان کا ایک بڑا جرم تھا، لیکن جب وہ دبئی گئے اور وہاں سے لوگوں کو دھمکیاں دینے لگے تب وہ لوگوں کو ڈان لگنے لگے۔ اس کے بعد ابو سلیم نے فلم پروڈیوسر گلشن کمار کو قتل کروا دیا۔ اس کے بعد انہیں مونیکا بیدی سے محبت ہو گئی اور انہوں نے شادی کر لی۔ جبرن وصولی کے کچھ معاملوں میں بھی ابو سلیم کو کامیابی ملی، لیکن پھر 1989 کے آس پاس کچھ خطرات کی وجہ سے ابو سلیم گینگ چھوڑ کر بھاگ گئے۔ اس درمیان وہ یورپ اور امریکہ میں کچھ کام کرتے رہے۔ 9/11 کے دوران ابو سلیم امریکہ میں موجود تھے۔ حسین زیدی بتاتے ہیں امریکہ میں ان کا ایک پیٹرول پمپ، ایک تھیٹر اور کچھ جائیداد ہے جہاں سمیرہ آج بھی رہتی ہیں۔ ناروے میں مونیکا بیدی کے والدین رہتے ہیں، اس لیے ابو سلیم یورپ گھومنے جانے لگے۔ وہ ایک ایسی جگہ کی تلاش میں تھے جہاں لوگ ہندی نہ جانتے ہوں، جہاں زیادہ انڈین فلمیں نہ ہوں اور وہ آسانی سے چھپ سکیں۔ لسبن انہیں مخصوص جگہ لگی۔ وہ وہاں بسنا چاہتے تھے، لیکن امریکہ اور انڈیا کے درمیان ایک معاہدہ ہوا تھا کہ وہ ایک دوسرے کو اپنے یہاں چھپے مجرموں کے بارے میں بتائیں گے۔ جب ابو سلیم نے دنیا بھر میں پیسوں کا لین دین شروع کیا تو وہ FBI کی نظروں میں آ گئے۔ FBI سے ملی معلومات کی مدد سے انڈیا نے 2002 میں ابو سلیم کو لسبن میں پکڑ لیا۔ ابو سلیم کی سپردگی کے لیے انڈیا کی طرف سے پرتگال حکومت کو لکھ کر یہ یقین دلایا گیا تھا کہ ابو سلیم کو 25 برس سے زیادہ جیل نہیں ہوگی اور موت کی سزا نہیں دی جائے گی۔ ابو
ابو سلیم عمر قید کی سزا سنائے جانے سے پہلے ہی جیل میں 12-13 سال گزار چکے ہیں۔